تنہا بہادر عورت اور قبرستان کی ایک رات کا قصہ۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ میری خوش دامن صاحبہ پر بیتا ہوا سچا واقعہ ہے۔ اللہ بخشے وہ بے حد عبادت گزار خاتون تھی، عربی اور فارسی پر عبور رکھتی تھی، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکی تھی۔ ان کی زبان سے بارہا سنی ہوئی اس کہانی کا ایک ایک لفظ پتھر پر کھدے ہوئے نقوش کی ماند آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے، جسے میں خود انہی کی زبان میں پیش کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ 1946 میں پیش آیا جب ہندوستان کے مسلمانوں میں پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ گیا تھا۔ کونے کونے میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی اور بدقسمتی سے ہمارا ہستہ بستہ گھرانہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ ویسے تو ہم لوگوں کا تعلق یوپی کے کسی اور شہر سے تھا، لیکن میرے شوہر ملازمت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی مسلم ریاست تانا پارا میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ میں شادی کر کے آئی تو سسرالی عزیزوں میں ایک بیاہی نند اور کم سن دیور کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ساس سسر ایک ننھا سا بچہ چھوڑ کر اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ میں نے ہی اس بچے علیم الحق کی اولاد کی طرح پرورش کی تھی۔ انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی مذہبی علم کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی خود علیم الحق کا شروع سے ہی مذہب کی طرف جھکاؤ تھا۔ 12 سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر چکے تھے اور 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرتے تھے۔ جوان ہونے پر علیم الحق کی شادی میں نے اپنی حقیقی چھوٹی بہن سے کرا دی تھی تو بچپن کا یہ تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا تھا۔ تانا پارا سے 2 اسٹیشن آگے یوپی کا ایک ضلع ہے جو سید سالار سعود احمد غازی جیسے بزرگ کی نسبت سے کافی مشہور ہے۔ علیم الحق نے اپنی شادی کے بعد وہاں سائیکلوں کی دکان کھول لی تھی، پھر بہرانچ میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ لیکن جب دلوں میں فاصلے نہ ہوں تو 2 اسٹیشن کی دوری کیا اہمیت رکھتی ہے۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم لوگ ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں، کبھی تو 2 چکر بھی لگ جاتے تھے۔ انہی دنوں علیم الحق کو سائیکلوں کی بلٹی چھڑانے کے لیے کولکتہ جانا پڑ گیا۔ کولکتہ سے ان دنوں فسادات کی خبریں متواتر آ رہی تھی۔ ہمارا جی ہول رہا تھا اور سبھی ان کے جانے کی مخالفت کر رہے تھے، مگر جن کا خدا پر پختہ یقین ہو انہیں اپنے ارادوں سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ کہہ کر روانہ ہو گئے تھے کہ اگر نصیب میں موت لکھی ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے۔ علیم الحق کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو ایک انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ اس زمانے میں فون کی بھی سہولت عام نہیں تھی جو ان کی خیریت سے پہنچنے کی فوراً اطلاع مل جاتی۔ بس زبان پر ہر لمحہ ان کی خیریت کی دعائیں رہتی اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے تھے۔ 1-1.5 ہفتہ گزرنے پر علیم الحق کا مختصر سا خط ملا تھا جس نے ہمارے دلوں کو اطمینان بخشنے کی بجائے تشویش میں اضافہ کر دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہاں کے حالات انتہائی خراب ہے، سڑکیں شہیدوں کے خون سے لال زار بنی ہوئی ہیں، جا بجا انسانی اعضاء بکھرے نظر آتے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں ہوٹل میں قید ہو کر رہ گیا ہوں، دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ اپنا کام نمٹا کر واپس آ جاؤں۔ یہ علیم الحق کا پہلا اور آخری خط تھا۔ اس کے بعد تو ان کی نہ کوئی خیر تھی نہ خبر۔ ہمارے دلوں کا تو بس خدا حافظ تھا، ہر وقت ایک دھڑکا لگا ہوا تھا، ہر آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے، آنکھیں دروازے میں گڑی رہتی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے دعائیں بھی بے اثر ہو چکی تھی۔ کئی دن اسی طرح گزرے تھے، آخر میرے شوہر سے رہا نہ گیا۔ بھائی کی محبت نے خون میں ایسا جوش مارا تھا کہ خود بھی اسی جلتی آگ میں جا کر کود پڑے تھے۔ کولکتہ پہنچ کر انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے علیم الحق کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ شہر کا چپا چپا کھنگال ڈالا تھا، بڑے چھوٹے سارے ہوٹلوں میں دیکھ ڈالا تھا، ہسپتالوں میں جا کر ڈھونڈا تھا، دینی مدرسہ اور فلاحی اداروں سے رابطہ کیا تھا، ریڈیو پر اعلان کرائے، اخبار میں اشتہار دلوائے، غرض اپنی طرف سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، مگر سوائے ناکامی کے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ اور 1 ماہ بعد وہ مایوس چہرہ لیے بہت تھکے تھکے شکستہ قدموں سے گھر واپس آ گئے تھے۔ ان کے واپس آتے ہی ہمارے گھر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ امید کی رہی صحیح کرن نے دم جو توڑ دیا تھا۔ ہر آنکھ صدمے سے اشکبار اور ہر چہرہ سوگوار دکھائی دے رہا تھا۔ میری بوڑھی والدہ جوان بیٹی کے دکھ پر الگ نڈھال تھی۔ وہ پہروں گمسم بیٹھی آسمان پر نظریں جمائے نہ جانے کیا کھوجتی رہتی تھی۔ نہ کھانے پینے کا ہوش رہا تھا اور نہ ہی تن بدن کی سدھ بدھ۔ اگر خدا نے مجھے ہمت کی لازوال دولت نہ بخشی ہوتی
تو نہ جانے ان سب کا کیا حشر ہوتا۔ لیکن میری 10 سالہ بانجی جب اپنے تایا ابو کا بازو پکڑ کر سوال کرتی کہ آپ تو میرے ابو کو لینے گئے تھے، اکیلے کیوں چلے آئے، اس وقت تو میرے حوصلوں کی دیواریں بھی لرزنے لگتی تھی اور میرے شوہر کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیتے تھے۔ ایک روز ہمارے پیر صاحب بھی گنج مراد آباد سے تشریف لے آئے تھے۔ انہیں بھی علیم الحق کی گمشدگی کا دلی صدمہ تھا۔ انہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ پیر صاحب مجھے روتا دے کر کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلے گئے تھے اور پھر سر اٹھانے کے بعد اپنے سفری تھیلے سے ایک چراغ نکال کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا، 12 بجے رات کے بعد کوئی بھی مرد یا عورت تنہا قبرستان جا کر سب سے اونچی قبر کے اوپر یہ چراغ جلا دے۔ اگر یہ چراغ کچھ دیر تک بھی جلتا رہے تو امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، لیکن اگر کسی وجہ سے چراغ نہ جل سکے یا جلتے ہی بجھ جائے تو پھر وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا مطلب بہت واضح تھا، مگر اندھیرے میں امید کی یہ مدھم سی کرن بھی بڑی غنیمت تھی۔ لیکن اب سوال یہ تھا کہ چراغ جلانے والے کو کہاں سے تلاش کیا جائے۔ تانا پر میں ایک ہی قبرستان تھا اور وہ بھی آبادی سے کافی دور تھا۔ اس کے آگے نیپال کے گھنے جنگل شروع ہو جاتے تھے۔ رات و رات وہاں دن کے وقت بھی جاتے لوگ خوف کھاتے تھے۔ میرے شوہر کی چھٹی ختم ہو چکی تھی اور وہ ان دنوں کسی دیہات کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ لے دے کر مردوں میں دکان کا ایک نوکر تھا، مگر وہ اس قدر بزدل اور ڈرپوک تھا کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی کسی کو کیا پڑی تھی کہ دوسروں کی خاطر جان جوخم میں ڈالتا۔ اور پھر آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کے سہاگ کی واپسی کے لیے میں خود ہی اس کام کو سر انجام دوں گی۔ اپنے اس فیصلے کا میں نے گھر میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا اور خاموشی سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ رات 12 بجتے ہی میں اپنی پرانی ملازمہ کو ساتھ لے کر چپکے سے گھر سے نکل پڑی تھی۔ ہماری یہ ملازمہ جسے بحری اور بیوقوف ہونے کی وجہ سے تھی تو لمبی چوڑی مضبوط ہاتھ پیروں کی، لیکن دیکھا جائے تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا کہ اس میں بات سننے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہ تھی۔ مگر مجھے تو بس دوسرا ساتھ چاہیے تھا۔ آدھی رات گزر چکی تھی اور ساری کائنات پر ایک ہو کا عالم طاری تھا۔ ویسے بھی قصبوں اور دیہاتوں میں تو عموماً سرے شامی سناٹا چھا جاتا ہے، یہ تو پھر آدھی رات تھی۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے املی، نیم اور شیشم کے گھنے درخت ہلکی سی چاندنی میں اور بھی ہولناک معلوم ہو رہے تھے۔ دن بھر گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کتے اس وقت خوانچہ فروشوں کی ریڑھیوں کے نیچے دم دبائے بے سود پڑے تھے۔ خیر میں جیسے تیسے اس ماحول میں سفر کرتی قبرستان تک پہنچ گئی تھی۔ یہ پرانا قبرستان جو اوپر ایک ٹیلے پر واقع تھا، اوپر جانے کے لیے مجھے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ میں ملازمہ کو درخت کے نیچے بٹھا کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دور تک شہر خاموشاں پھیلا تھا۔ مدھم روشنی میں کچی پکی قبریں صاف نظر آ رہی تھی اور فضا میں باسی گلابوں اور اگربتیوں کی سوگوار مہک رچی ہوئی تھی۔ سکوت کا یہ عالم تھا کہ پیڑ سے پتے گرنے کی بھی آواز صاف سنائی دے جاتی تھی، یا پھر وقفے وقفے سے آتی ہوئی طرح طرح کے جنگلی درندوں کی آوازیں اس سکوت کو توڑ دیتی تھی۔ میں نے کسی اونچی قبر کی تلاش شروع کر دی تھی جو مجھے جلد ہی نظر آ گئی تھی۔ قبر پہ جا کر میں نے بیگ سے چراغ اور ماچس کی ڈبیا نکال کر دھڑکتے دل کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہا تھا، مگر ہوا کے جھونکے نے فوراً ہی چراغ بجھا دیا تھا۔ ماچس کی دوسری تیسری تیلی کا بھی یہی حشر ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے میں نے ساری تیلیاں پھونک دی تھی، امید کہ جس چراغ کو میں روشن کرنا چاہ رہی تھی تقدیر کی آندیاں پہلے ہی بجھا چکی تھی، وہ دوبارہ روشن نہ ہو سکا تھا۔ میں بھیگی آنکھوں اور بوجھل قدموں سے واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ دور سے آتی ہوئی تیز روشنی نے میرے قدم جکڑ دیے تھے۔ سیمی گھبرا کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ پھر ایک پل میں روشنیاں قریب آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ 5-6 عورتیں تھیں۔ اس ریاست میں عرصے سے رہنے کی وجہ سے اکثر ایسی خواتین بھی میری نظروں سے گزری تھی جن کی صورت دیکھ کر بھوک پیاس تک اڑ جائے، مگر ان عورتوں کی تو شان ہی نرالی تھی۔ ان کے چہروں سے عجیب و غریب روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ ان کے سفید ریشمی لبادوں کے دامن چلتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے اور سیاہ لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ان کے کانوں میں موتیے کی آدھا کھلی کلیوں کی بالیاں تھی اور ہاتھوں میں بھی وہ موٹے موٹے گجرے پہنے تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے ان عورتوں کی نرالی سج دج دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کسی قبر کے سرخانے کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی۔
ایک عورت کے شانے پر مٹھائی کا تھال موجود تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بڑے باوقار انداز میں چلتی قریب ہی اس مسجد تک پہنچ گئی تھی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی۔ میرا ذہن مستقل ان کی کھوج لگانے میں مصروف تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے، اور یہ اتنی رات گئے اس ویرانے میں کس لیے آئی ہیں۔ میں سب کچھ بھول بھال کر بس یہی سوچ رہی تھی۔ پھر ایک ہلکا سا خیال آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی یا چھوٹی رانی کے رشتے دار ہوں اور کسی رسم کے سلسلے میں مسجد میں طاق بھرنے آئی ہوں، لیکن پھر اپنی اس احمق سوچ کو خود ہی رد کر دیا تھا۔ ان میں راجاؤں یا نوابوں جیسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جھلمل کرتے لباس، لشکارے مارتے زیورات سے سجی سجائی البیلی ناریاں، جن کے شفق رنگ آنکھوں میں تفکر اور چال میں نرمی تھی، اور جن کے دائیں بائیں الڑ کنیزیں ہر قدم پر اللہ آمین کہتی چلتی تھی۔ اور کہاں یہ نور کے سانچے میں ڈلے، پاکیزگی کے رنگ میں ڈوبے حسن و سادگی کے چلتے پھرتے مجسمے۔ میں اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر باہر آئی تھی۔ میں جلدی سے قبر کی آڑ میں چھپ گئی تھی، لیکن مجھے اس وقت حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا تھا جب آڑ اور اندھیرا ہونے کے باوجود وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اس عورت نے جس کے شانوں پر مٹھائی کا تھال تھا، خاموشی سے تھال میں ہاتھ ڈال کر 4 گرما گرم جلیبیاں نکال کر میری طرف بڑھا دی تھی۔ میں نے اپنی چادر کا پلو آگے بڑھا کر جلیبیاں سمیٹ لی تھی۔ اس کے بعد وہ اسی خاموشی کے ساتھ باری باری کر کے نیچے اتر گئی تھی۔ اس وقت میری زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی اور حلق بالکل خشک تھا۔ ان کے نیچے اترتے ہی میں نے جلدی سے قبرستان کی 4 دیواری سے نیچے جان کر دیکھا۔ ان کے چلنے کا انداز بھی اتنا دلکش تھا کہ میں دلچسپی سے دیکھتی رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے راج ہنسوں کی اجلی قطار کسی ندی پر بہتی چلی جا رہی ہو۔ اور پھر یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ وہ عورتیں بستی یا ریلوے اسٹیشن کا رخ کرنے کی بجائے جنگل کی طرف جانے والے اندھیرے جاڑ جنکار راستوں پر بڑھتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ میرا ہلکا شک اب پختہ یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ وہ عورتیں جنات کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ میری پیشانی ٹھنڈے پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ میں کانپتے قدموں سے نیچے اتری تھی۔ ملازمہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے اس کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہامتی کامتی گھر آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ سب سو رہے تھے۔ صبح جب میں نے اماں سے اپنی رات والی کارگزاری کا تذکرہ کیا تھا تو وہ حق دک ہو کر میرا منہ دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر کہا تھا، شکر ادا کرو کہ تم وہاں سے زندہ سلامت بچ کر آ گئے ہو، نہیں تو آج علیم الحق کے ساتھ ہم تم کو بھی رو رہے ہوتے۔ علیم الحق کا پھر کوئی پتہ نہ چلا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قبر پر چراغ نہ جلنے کے بعد میرے دل نے تو انہیں مردہ تسلیم کر لیا تھا۔ وقت کا پہیہ گردش کرتا رہا تھا۔ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھر آئی تھی۔ شوہر اور بیٹے کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ والدہ، بہن اور بانجی میری منجلی بہن اور بہنوئی کے پاس ہندوستان میں رہ گئے تھے۔ پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر بھی داغے مفارقت دے گئے تھے، لیکن وقت کا پہیہ تو چلتا ہی رہتا تھا۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے تھے، اور میرے سب چاہنے والے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ اب بس ایک میں ہوں جو ان بچھڑے ہوئے لوگوں کا غم کلیجے میں سمیٹے موت کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ کبھی کبھی جب رات کی تنہائیوں میں میں ماضی کی کھڑکیاں کھول کر جانگتی ہوں تو وہی خوفناک رات میرے تصور کے پردوں پر ابھرنے لگتی ہے، اور آج بھی خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔